بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اب تک جو ہمارے اعمال وغیرہ ہوتے رہے اور الحمدللہ رمضان کے اتنے دن جو گزرے ہیں، جو حضرات یہاں تھے یا کہیں اور تھے، بہرحال اپنی اپنی لحاظ سے جو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک انعام دیا ہے کہ وہ رمضان کے ایام کو دوسرے ایام کے مقابلے میں ذرا بہتر طریقے سے گزارتا ہے. کم از کم درجے میں روزے ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام بڑھ جاتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں تو بڑھتی ہیں. لیکن یہ حالت ظاہر ہے کہ دائم نہیں رہتی. رمضان اس میں دل کی حالت کچھ اور ہے، رمضان کے بعد پھر اس کے حالات ذرا بدل جاتے ہیں. یہ اس کی ایک حقیقت بھی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ہوتا بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس کی کچھ حدود ہیں کہ انسان کو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہاں ٹھیک ہے، انسان سمجھے کہ نارمل ہے اور چلنے دے، لیکن اس کی کوئی حد ہے، کوئی لیمٹ ہے. جس طرح انسان کا ایک جسم ہے اور جسم کے لیے بنیادی چیز جو ہے جس سے پورے جسم کے اندر خون بہتا ہے اور جسم صحیح رہتا ہے، وہ اس کا دل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اور واقعی دیکھنے میں اگر انسان کے جسم کو چیرا جائے، اندر وہ ایک جسم کا ایک ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑے کی طرح ہے بس. اور انسان کے جسم کو صحیح طور پر کام کرنے کے لحاظ سے ضروری ہے کہ وہ دل جو ہے وہ صحیح کام کرے، جسم ہونے کے اعتبار سے کہ خون ہر جگہ پہنچ رہا ہے اور دل صحیح چل رہا ہے، وہاں تک پہنچنے والی جو رگیں ہیں خون کی وہ صحیح ہیں. اگر کہیں بلوکیج ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہی بیماریاں اور مشکلات اور پریشانیاں. تو اسی طرح یہی جو دل ہے، اسی دل کے ساتھ ایک نظر نہ آنے والی، آنکھوں سے نظر نہ آنے والی ایک طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہی دل ہے. جسم کو دیکھیں، اندر دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ دل کا ٹکڑا ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھوں سے نظر نہ آنے والی ایک طاقت رکھی ہے جو پورے انسان کے اوپر ایک بادشاہت اور حکومت کرتی ہے. ایک عجیب نظام ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان دماغ سے جو یعنی کہ سر کے اندر دماغ ہے، دماغ کی بنیاد پر انسان آگے والے کام کرتا ہے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ دل اصل ہے. اور ویسے بھی بول چال میں بھی انسان کہتا ہے دل چاہتا تھا، تو اصل دل ہے جو دماغ پر حکومت کرتا ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَكِن تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ یہ نہ سمجھے کہ قلوب سے مراد یعنی دماغ جو سر میں نہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سینے کے اندر جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. وہ ہیں، اگر وہ ہیں اس کے اندر اگر بینائی ہے، وہ دماغ کو حکم دے گا تو وہ گویا بادشاہ ہے. دماغ جو ہے اس کا وزیر ہوتا ہے، جیسے اس کے ماتحت کام کرتا ہے. اگرچہ نظر آنے والے دماغ ہے کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن دل ہے جو اس کو آگے احکامات دیتا ہے. اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ صحیح ہے، اگر وہ درست ہو گیا. جس طرح جسم کے درست ہونے کے لیے دل کا درست ہونا ضروری ہے کہ وہ خون اچھی طرح پہنچا رہا ہے، اسی طرح وہ نظر نہ آنے والی چیز جس کی بنیاد پر یہ دل انسان کے دماغ پر حکومت کرتا ہے، وہ بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی ہیں. اذا صلحت، اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ درست ہے تو پھر انسان کا پورا جسم جو ہے درست چلتا ہے، اس لیے کہ وہ حکم دے گا دماغ کو کہ اچھا یہ کرنا ہے، پھر وہ دماغ حکم دے گا ہاتھ کو، اچھا ٹھیک ہے اس طرح کرنا ہے. تو اسی لیے اس پر زور دیا گیا ہے کہ اس دل کو الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر پہنچے گا، وہی دل مراد ہے کہ دل صاف ہے، گندگیاں نہیں ہیں.
برائیاں نہیں ہیں، کسی کی عداوت نہیں ہے، کبر نہیں ہے، عجب نہیں ہے، وہی جو گندگیاں دلوں میں ہوتی ہیں وہ نہ ہوں۔ جب وہ نہیں ہوں گی اور دل کے اندر اس کے اچھے اخلاق اور اچھی عادات ہوں گی تو پھر وہ حکم بھی اس کے لحاظ سے دے گا کہ نہیں مجھے ایسا کرنا چاہیے، نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے۔ احکامات اسی لحاظ سے جاری ہوتے ہیں جیسے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن یہی دل اب اس کا اعمال کے ذریعے سے اس پر اثر پڑتا ہے۔ رمضان کے شروع کے ایام گزرے، جس کا تذکرہ شروع کیا تھا کہ رمضان کے ایام گزرے، انسان عبادتوں میں لگتا ہے تو اس کا دل پر ایک اثر ہوتا ہے، ماحول کا دل پر ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ روایت تو ضعیف ہے لیکن مفہوم کے لحاظ سے بالکل بات واضح ہے اور بالکل مجرب ہے اور بات صحیح ہے کہ یہ دل بھی تصدع، وہ گندے میلے اور زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ جیسے لوہے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایسے ہی فرمایا کہ جس طرح لوہے پہ جب پانی لگتا ہے تو اس پر زنگ آ جاتا ہے اور اس زنگ کو پھر صاف کرنا پڑتا ہے کسی چیز سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خاص آج کل دوائیاں ملتی ہیں، کیمیکل ملتے ہیں، اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اچھا اس کو، یا ابھی بھی ہوتا ہے کہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں، گرم ہو جاتا ہے، اس کو سینڈ کر لیتے ہیں، مختلف طریقے اس کے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع، کہ یہ دل جو انسان کے اندر ہے وہ بھی وہی دل سے مراد اب وہی جو نظر نہ آنے والی چیز، اس کے جسم کو وہ ٹکڑا اصل مراد نہیں ہے، اس کے ساتھ جو اللہ نے جو طاقت رکھی ہے، جو صلاحیت رکھی ہے، وہاں پر بہرحال وہ ایک چیز ہے جو نظر نہیں آتی، وہ بھی زنگ ہو جاتا ہے، اس پر بھی میل آ جاتا ہے۔ کیا چیز کا میل؟ مختلف چیزوں کا میل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل بھی زنگ آلود اور میلے ہو جاتے ہیں جس طرح کہ لوہے پر پانی لگتا ہے تو اس پر زنگ آ جاتا ہے۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک بات جب پوچھتے تھے تو امت تک وہ باتیں پہنچی ہیں۔ بعض حضرات ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ تھے جن کا معمول تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے خاص طور پر صدقہ دیا کرتے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اور خاص طور پر وہ حدیث ضمناً بات ہے، خاص طور پر وہ حدیث جہاں پر صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، حزب الاعظم ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو اس میں نہیں آئی ہیں، دعائیں بہت زیادہ ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی خیر کی جامع دعا بتا دیجئے جس میں سب کچھ آ جاتا ہو اور جو بہت جامع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اور وہی دعا ہے جس کا عام طور سے انسان اہتمام کرتا ہے، وہ کیا کہ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام چیزیں آ گئیں مختصر الفاظ میں کہ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام خیر جو مانگی ہے وہ خیر مجھے عطا فرما دے، وہ خیر میں مانگتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اور اس سے کہ بعض مانگنے کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض حفاظت کی چیزیں ہوتی ہیں، دو چیزیں ہیں۔ تو دوسری چیز وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے ایک ایک چیز پوچھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جوابات محفوظ رکھے، پھر آگے امت تک پہنچایا اس کو، اور ہمارے لیے بالکل تیار سب کچھ موجود ہے۔ یہاں پر بھی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ دل میلے ہو جاتے ہیں تو اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اس کی صفائی کیسے ہوگی، صفائی کیسے کی جائے؟ فرمایا کہ کثرت ذکر الموت، ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پیارو، ان کا ایک خاص انداز ہوتا تھا بڑے محبت والا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو آپ کسی وقت میں انشاءاللہ، یا چاہے اسی وقت میں تھوڑا سا وقت نکال کے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے بھی تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں گے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جو مختلف جگہوں پر مختلف حضرات نے جمع کیے تھے، ان کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ حضرت کے کتابوں میں ایک کتاب ہے ملفوظات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، تو اس میں بڑے عجیب عجیب انداز سے، بڑے محبت کے انداز سے بس ویسے ہی خطاب فرماتے ہیں، اور سامنے جو عام طور سے رمضان میں زیادہ ہوتا تھا، عام دنوں میں بھی ہوتا تھا، رمضان میں ہوتا تھا کہ تراویح سے پہلے کا کچھ وقت تھا جس میں معتکف کے قریب لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور اس وقت کوئی خاص کبھی کوئی بات کہہ دی، کوئی نصیحت کر دی، یا کوئی واقعہ سنا دیا، تو وہ مختلف ملفوظات ہیں جو ایک کتاب میں کتابی شکل میں جمع ہیں۔ انشاءاللہ اس میں سے بھی کبھی تھوڑا سا پڑھ لیں گے۔ پہلے تو تعلیم کا سلسلہ زیادہ ہوتا تھا اور اس میں کتابیں بہت ہو جاتی تھیں، اب تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے آخری دور میں کتابیں بہت کم ہو گئی تھیں، پھر یہ بیان کا سلسلہ شروع ہوا اور کتابوں کی تعلیم کا وقت کم ہو گیا تھا۔
تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا تو انشاءاللہ کر ہی لیں گے۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دیکھو 2 چیزیں کر لو، 2 چیزوں کا اہتمام کر لو، دل سے موت کو یاد رکھو اور زبان پہ درود شریف کا اہتمام کرو۔ بہت آسان ہے، عام چیزیں تو انسان کرتا ہی ہے اور اعمال تو انسان کرتا ہے، بس ٹھیک ہے فرماتے تھے 2 چیزوں کا خاص اہتمام کر لو، دل سے موت کو یاد رکھو تو دنیا کی لذتیں پھیکی پڑ جائیں گی۔ اب دنیا کا مزہ اس لیے کہ پتہ ہے کہ مرنا ہے، جانا ہے، اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حدیثوں میں اس کا فرمایا کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ لذتیں جب ختم، دنیا کی لذتوں سے انسان پیچھے ہٹتا ہے تو پھر ظاہر ہے آخرت کی طرف متوجہ ہوگا تو اعمال صالحہ بھی ہوں گے، پھر آخرت کے لحاظ سے انسان تیاری کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کو صاف کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ 2 ہیں خاص طور پہ جن کا اہتمام کیا جائے، ایک موت کو انسان کثرت سے یاد کرے اور دوسرا قرآن کریم کی تلاوت، یہ تلاوت کا اہتمام۔ بہرحال مقصد بتانے کا یہ تھا کہ دل جو ہے انسان کا اس پہ میل بھی آ جاتا ہے اور وہ صاف بھی ہو جاتا ہے۔ پھر قلب، اس کو عربی میں قلب کہتے ہیں۔ قلب ایسی چیز ہے جس کو اگر کہا جائے تو اتقلب، عربی زبان میں اتقلب، ایک حالت پر نہیں رہتا، یہ بدلتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے۔ اور دل کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عجیب بنایا ہے جیسے ایک آئینہ ہوتا ہے، مرر ہے، آئینہ رکھا ہوا ہو تو اس میں سامنے کی چیز اگر ہوگی تو اس میں نظر آ جائے گی۔ اسی وجہ سے انسان جب نیک لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے، صلحاء کے درمیان بیٹھتا ہے تو اس پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ اثر قبول کرتا ہے، اس میں اثرات آتے ہیں۔ برے ماحول میں رہتا ہے تو اس کے اثرات آتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتے تھے دین ہی کے لیے، دین ہی کی خاطر، دین ہی کی اشاعت کے لیے، اور کوئی کام ہی نہیں تھا، وہی اخلاص، وہی جذبہ، دین ہی کا کام، لیکن چونکہ ماحول تو بدل جاتا ہے۔ نظام الدین میں جس ماحول میں رہتے تھے وہاں پر بس ایک نیک ماحول، صلحاء ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں۔ اب وہاں باہر تشریف لے گئے تو وہاں پر کوئی ہر طرح کے لوگ ملتے تھے، برائیاں کرنے والے بھی، گالیاں دینے والے بھی، نمازی بھی، بے نمازی بھی، ہر طرح کے لوگ، ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ تو جب سفر ہوتا تھا واپس نظام الدین تشریف لاتے تھے تو کبھی تو تنہا تشریف لے جاتے تھے، کسی خانقاہ رائے پور چلے جاتے تھے، وہاں پر کچھ وقت گزار لیتے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 3 دن وہی نظام الدین میں اعتکاف فرما لیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ قلب پر ایک اثر محسوس ہوتا ہے، چونکہ قلب جتنا صاف ہوگا نا اس کا سامنے کا اثر انسان کو محسوس بھی ہوگا، نظر آئے گا۔ ہم لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن ان حضرات کے دل ایسے منور اور صاف ہوتے تھے، فرماتے تھے حالانکہ دین کا کام ہے لیکن فرماتے ہیں واپس قلب پر ایک اثر محسوس ہوتا ہے تو 3 دن اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہوں تو اس سے ذرا اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ وہی عبادات جو ہیں اس سے انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے، اس کے دل کا گن جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اب بہرحال جب ہم بے توجہی کرتے ہیں، ایک کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غفلت ہو گئی، تو جب اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، بڑا ظاہر ان حضرات کو تو محسوس ہو جاتا تھا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ظلمت پھر اور ظلمت بڑھتے 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 وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے۔ یہ دل اگر سخت ہو گیا تو پھر اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اثر قبول نہیں کرتا، یہ کہ اس میں اثر قبول کرنے کی اب وہ صلاحیت پوری طرح نہیں رہتی۔ اس کو شاید ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے بھی اس کی مثال دی کہ قرآن کی کیا آیت ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کبھی کبھی ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوتے ہیں۔ انسان جب ایک تو ہوتا ہے کہ غفلتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے معصیتیں ہوتی ہیں، تو جیسی جیسی انسان پر یعنی جو انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کا قلب پر اثر پڑتا ہے، اور انسان جب اس کو صاف نہیں کرتا، نہ توبہ استغفار، نہ ذکر اللہ، نہ تلاوت، ایسی چیزیں یا نیک ماحول، جب یہ چیزیں کم ملتی ہیں تو اس کی غفلت بڑھتے بڑھتے دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے، اور قرآن میں جس کو فرمایا کہ پتھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو پتھروں میں بھی تو ایسا ہوتا ہے، ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار،
بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو اتنے مفید بنتے ہیں کہ اس میں پانی نکلنے لگ جاتا ہے، بعض پتھروں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ تو پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے پانی نکلتا ہے، لیکن یہ دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس سے کچھ ہوتا نہیں۔ ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ بعض وہ ہوتے ہیں جس سے کچھ پانی نکل گیا، ٹھیک ہے، کچھ تو نفع ہو گیا۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی چٹان ہے جو نیچے گری ہوئی ہے، اچھا شاید ہوا چلی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ، بعض پتھر اللہ کی خشیت کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے شاید ہوا چلی ہوگی، شاید کچھ ہوا ہوگا، نہیں، وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے تو پتھروں کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بھی کبھی اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں، کبھی اس میں بھی کچھ دوسروں کو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے، کبھی اس سے بھی چشمے نکل آتے ہیں، تو ان دلوں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا محنت کر لو، آگے بڑھ جاؤ تو کام بن جائے گا۔ لیکن اگر مایوس ہو کر بیٹھ گئے تو پھر ظاہر ہے انسان ہمت ہار جاتا ہے، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال دل ایک تو ہوتا ہے، اس کی مثال، سخت دل کی مثال دی قرآن میں پتھر سے۔ اب ظاہر ہے کہ اب وہ نیک ماحول میں بھی جا رہا ہے تو اثر نہیں، کوئی اچھی بات بھی سن لی تو اثر نہیں، اور بعضوں کا اثر بہت زیادہ۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، انڈمان کے ہوا کرتے تھے۔ ہماری ملاقات میری ان سے ہوئی تھی مدراس میں۔ بڑے عجیب آدمی تھے، اور عجیب عجیب ان کے واقعات بھی، اپنے واقعات بھی وہ سناتے تھے کہ کیا ہوا تھا، میرا شیخ کے پاس گیا تھا، پھر کیا ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ عجیب عجیب ان کے واقعات تھے، عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو ان کا واقعہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں، کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور بس دیکھ رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ فرماتے تھے جو رحمتوں کا ذکر ملتا ہے حدیث میں کہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مجھے رحمتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعضوں کے دل کو اتنا صاف فرما دیتے ہیں کہ ان کو کیا کچھ نظر آتا ہے۔ ان کے فرماتے تھے مجھے نظر آتی ہیں باقاعدہ، یہ جو رحمتوں کا جو ذکر ملتا ہے وہ کیا کس شکل میں نظر آتی ہوں گی، ظاہر ہے وہ تو وہی جانے، لیکن بہرحال بعض حضرات کو اتنا اللہ تعالیٰ وہ دل ایسا دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب دل کے سخت ہونے کی علامت عام طور پر یہ بیان کی جاتی ہے، اور قرآن میں بھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل نرم ہے تو وہ اثر قبول کرتا ہے۔ دل انسان کے جب نرم ہوتا ہے تو اثر قبول کرتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کی یاد ہوتی ہے تو دلوں میں خوف اور کبھی رونے کی کیفیت انسان کی آ جاتی ہے، دل میں خوف کی اور ہیبت طاری ہو جاتا ہے، لیکن دل سخت ہوتا ہے تو اثر قبول نہیں کرتا۔ لیکن اس میں کبھی کبھی غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ بعضوں کے مزاج ہوتا ہے، مزاج کا فرق بھی ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عام مجمع میں ہوتے تھے، کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن تنہائی میں ظہر کے بعد کا ان کا وقت ہوتا تھا تلاوت کا، ظہر کے بعد تلاوت کا وقت ہوتا تھا، اور اس وقت کوئی وہاں جاتا نہیں تھا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خادم خاص تھے، وہ تو جاتے تھے عام طور پر، اور کوئی اس وقت جاتا نہیں تھا وہاں پر، وہ تنہائی کا وقت ہوتا تھا ان کا۔ صبح کے اوقات ہوتے تھے جس میں درس حدیث وغیرہ ہوتا تھا، ظہر کے بعد کا ان کا وقت ہوتا تھا وہ تلاوت کا وقت ہوتا تھا، اس میں کوئی نہیں جائے گا تنہائی میں۔ ایک خادم ہیں ان کے، وہ نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی کام کے لیے وہاں گیا، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، میں وہاں چلے گیا حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ وہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب جو تھے وہ کسی کام کے لیے وہ باہر چلے گئے، میں وہاں بیٹھا رہ گیا، اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تلاوت میں تھے، اور اتنا رونا کہ وہ ہچکیاں، جیسے انسان روتا ہے کسی خاص جیسے کیفیت ہوتی، عجیب کیفیت تھی۔ اب میں پریشان تھا کہ حضرت یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مولانا یحییٰ صاحب تو تشریف لے گئے تھے، حضرت سمجھے کہ وہ نہیں ہے تو اب کوئی بھی نہیں ہے، اور تنہائی ہوتی ہے تو انسان اپنے لحاظ سے، اب وہ حضرت پر ایک خاص رقت طاری تھی۔ فرماتے میں پریشان ہو رہا تھا کہ میری ہلکی سی بھی آہٹ ہوگی تو حضرت کو محسوس ہوگا کہ کوئی چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ میرا مقصد کوئی چھپ کر بیٹھنا نہیں ہے۔ فرماتے میری بھی ایک عجیب حالت اور حضرت کی بھی عجیب حالت کے رو رہے تھے، اتنے میں حضرت مولانا سب تشریف لائے تو حضرت کی وہ جو رونا تھا اس کو حضرت نے ذرا قابو کر لیا، اور حضرت نے تلاوت میں لگ گئے۔ لیکن اس سے بہرحال اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں ظاہر فرما دیتے ہیں کہ ان کی تنہائیاں کیسی ہوا کرتی ہیں، وہ تنہائیوں میں کیسے تلاوت کیا کرتے ہیں۔
تو بعضوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں ضبط، کنٹرول وہ زیادہ وہ کر لیتے ہیں، رونے کی حالت بھی ہے لیکن اس کو انہوں نے قابو کر لیا۔ بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ روئیں لیکن رونا نہیں آتا، رونا چاہتے ہیں لیکن نہیں رونا آتا۔ اب اس کی وجہ مزاج بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ کبھی کبھی دل کا سخت ہونا بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک چیز متعین کرنا اپنے بارے میں آسان نہیں ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں اور ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا ہاشم صاحب، جو آج کل بہت بیمار ہیں، ایک عرصے سے معذور ہیں، صاحب فراش ہیں، بلکہ دماغی حالت بھی بیچاروں کی بس وہی، جیسے پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے، لیکن بہرحال معذور ہیں۔ اور استاد بھی ہیں، پڑھایا بھی ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں انگلینڈ میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ یہی تذکرہ کیا تھا کہ حضرت رونا نہیں آتا، رونا چاہتے ہیں لیکن رونا نہیں آتا۔ حالانکہ وہ تو رونے والے تھے، ہم نے ان کو دیکھا تھا کہ کس طرح وہ روتے ہیں۔ کبھی کوئی اچھی بات کوئی آ گئی، کبھی وہ کوئی کتاب میں سے کچھ سنا رہے ہیں اور کوئی واقعہ آ گیا تو اسی وقت رونے لگ جاتے تھے۔ وہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کرتے ہیں کہ رونا نہیں آتا۔ فرمایا کہ رونا نہ آنے پر جو آپ کو افسوس ہوتا ہے یہ بھی تو رونا ہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے روئے لیکن اس وقت رونا نہیں آ رہا۔ بس یہ چاہنا یہ بھی کافی ہے، انسان کی طرف سے یہ طلب بھی کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے اس لیے کہ وہ رونا آنا تو غیر اختیاری چیز ہے، لیکن انسان اپنی طرف سے چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کرے، یا اللہ میں تیرے سامنے آنسو بہانا چاہتا ہوں، رونا چاہتا ہوں، تو یہ بھی کافی ہے۔ یہ دل کے اندر طلب کا ہونا اور یہ چاہنا اور کسی رونے والے کی کیفیت کو اچھا سمجھنا، یہ بھی ایک اچھی علامت ہے، اور یہ بھی رونے کا قائم مقام ہے۔ بہرحال تو دل کے سخت ہونے کی کچھ علامات تو ہیں، اس لیے جب اس کو علامت کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن علامت ہے کہ اچھی بات ہے، اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہو گیا، اچھی بات ہے، یہ اچھا ہے۔ اچھی بات سنی لیکن کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ کوئی ایسا موقع آیا کہ اچھا اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنا چاہیے، نہیں، لیکن کوئی احساس نہیں ہوا۔ دوسروں کے حالات ہم سنتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کتنے مظالم سے گزر رہے ہیں، دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ دل سخت ہے۔ یہ علامات ہیں جس کو قرآن و حدیث سے اگر ہم دیکھیں تو یہ علامات ہیں کہ دوسروں کی تکلیف پہ انسان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، دوسروں کو انسان جتنی بھی تکلیف میں دیکھے کوئی دل پر اثر نہیں ہوتا، تو یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ بہرحال انسان کو اب وہ دل کی سخت ہونے کو قرآن کریم نے تو فرمایا کہ پتھر کی طرح ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پتھر کی طرح ہے اس پر پانی بھی ڈالیں گے تو اندر نہیں جائے گا۔ ہمیں دل کیسا ہونا چاہیے کہ ایسا نرم ہو، جس کو شاید ہم اسپنج وغیرہ کے ساتھ مثال دے سکتے ہیں کہ اچھا کہیں جائیں، اس لیے کہ جب دل کے اندر دل جب سخت ہے تو اب اس میں کوئی انسان چیز اچھی چیز ڈالنا بھی چاہے گا، باہر سے وہ گر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اندر کوئی چیز اثر نہیں جاتی۔ اندر اگر اثر ہوگا تو ہاں پھر وہ اس کو قبول کرے گا، اندر رہے گا، اور اس کے پھر فوائد آگے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے دل کی حالت کا امتحان لینا ہے تو 3 مواقع پر امتحان لو۔ دل کی حالت کا امتحان لینا ہے 3 مواقع پر، یہ بہترین موقع ہے کہ انسان اپنا امتحان لے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں 3 مواقع ہیں جس میں اپنا امتحان لو۔ نمبر 1، قرآن کے سننے کے وقت، کہ اس میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا قرآن سننے میں۔ اگر قرآن سننے میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ دوسری بات فرماتے ہیں فی مجالس ذکر کی مجالس، اللہ کی یاد کا تذکرہ ہے، مجالس ذکر ہیں، اس میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں وفی الخلوہ، تنہائی میں اللہ کے سامنے عبادت کا موقع ہے تو کیا اس میں دل لگتا ہے؟ یہ 3 چیزوں کے ساتھ اگر دلچسپی ہے، تلاوت سننے میں، پڑھنے میں، ذکر کی مجالس میں، اور اس کے علاوہ تیسری چیز کہ تنہائیوں میں، اگر ان 3 چیزوں سے ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اکیلا بیٹھا نہیں، لوگ ہوں تو اچھا لگتا ہے، ذرا مجمع ہو اور تو لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو، ٹھیک ہے، انسان کی طبیعت وہ بھی چاہتی ہے، اس لیے کہ انسان انسیت چاہتا ہے، لوگ چاہتا ہے، لیکن کبھی تنہائی کا موقع ملتا ہے تو اس کا بھی اس کو مزہ آتا ہے کہ چلو تنہائی میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری بات چیت ہوگی، میری مناجات ہوگی، میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، اپنی ضرورتیں پیش کروں گا، اللہ کو یاد کروں گا، چاہے وہ اس وقت ذکر میں لگتا ہے، دعا میں لگتا ہے۔ اگر تنہائی میں اس کو مزہ آتا ہے، تلاوت سننے میں مزہ آتا ہے، اور مجالس ذکر میں اس کو دل لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھے دل کی علامت ہے،
دل کے اچھا ہونے کی علامت ہے. اور فرماتے ہیں ان تینوں میں اگر کسی جگہ کمی ہے تو فرماتے ہیں، اور تینوں چیزیں اگر نہیں ہیں، فرماتے ہیں اگر تینوں چیزیں نہیں ہیں، نہ تلاوت سننے میں مزہ ہے، نہ مجالس ذکر میں، اور نہ خلوت میں، تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ دل دے دیں، اس لیے کہ تمہارے پاس دل نہیں ہے. فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، یہ دل ہی نہیں ہے، وہ دل جیسا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دل مانگو. اب بہرحال احادیث میں جہاں یہ بتایا گیا ہے قرآن و حدیث میں کہ یہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اثر قبول نہیں کرتے، تو اب ظاہر ہے اس کے علامات وغیرہ سے بھی انسان پہچان لیتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بھی قرآن و حدیث میں ہمیں مل جاتے ہیں. اور یہ اسی لحاظ سے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے، رمضان کے ایام اور خاص طور پہ آخری ایام بہترین موقع ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کا اہتمام کرے کہ اچھا کس طریقے سے دل نرم ہو جائے. جیسے کہ یہ اگر نرم ہو گیا تو پھر انسان کے لیے آگے، یعنی اطمینان تو نہیں لیکن کم از کم آگے چلنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ قلب، جیسے میں نے بتایا کہ قلب تو یتقلب، پلٹتا رہتا ہے. آج اس میں اچھی حالت ہے تو کل اس کی حالت بدل بھی سکتی ہے. اور جس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا کہ ایک ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے، اور جب انسان اتنے دنوں سے عبادتوں میں اور مختلف اعمال میں، نیک اعمال میں لگا ہوا ہے، نیک ماحول ہے، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. لیکن یہ اثر رمضان کے بعد پھر آہستہ آہستہ کم ہونا اور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے حوالے سے واقعہ بیان کیا کرتے تھے، بہت سنے، شاید بعضوں نے سنا بھی ہوگا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا، اس نے بلیاں پال کر رکھی تھیں. بلیوں والا قصہ مشہور ہے، بلیاں پال کر رکھی تھیں. اور اس نے اس طرح کیا تھا کہ وہ بلیاں پالی تھیں اس طرح کہ ان کو ٹرین کیا ہوا تھا، سکھایا ہوا تھا کہ وہ ایک اپنا آگے والا پیر اٹھا کر اس میں موم بتی جو ہے اس کو اٹھا کر رکھتی تھیں. ایک پیر، یعنی اس طرح کہ ایک پیر آگے والا جو ہے وہ اٹھا کر رکھا اور اس کے اوپر موم بتی رکھی ہوئی ہے. تو کبھی کبھی وہ مہمانوں کو بلاتا تھا تو اس طرح وہ بلیاں تھیں، اور وہ بلیوں کو اس طرح وہ ایک ہاتھ اٹھا کر اس پہ موم بتی اور روشنی، جیسے وہ دونوں طرف روشنی کی، یعنی روشنی لگی ہوئی ہے اور درمیان سے مہمان جاتے دیکھتے ہیں ان کی بلیاں کتنی ماہر ہیں اور کتنی اس نے اس کو سکھایا ہوا ہے کہ دیکھو بہترین قسم کی بلیاں ہیں. اور یعنی ظاہر ایک اچھا معلوم ہوتا تھا. کسی کو شرارت سوجی، اس نے کہا کہ اچھا یہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو میں بھی کچھ کروں اس کے لیے. تو اس نے شرارت یہ کی کہ اچھا ایک مرتبہ آتے ہوئے چوہا چھوڑ دیا وہاں پہ. بلی نے جیسے ہی چوہا دیکھا تو وہ سب موم کو بھول گئے اور چوہے کے پیچھے بھاگی. فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں وہ باہر کی چیزیں نظر نہیں آتی تب تک تو ہاں ٹھیک ہے، وہ بلیوں کی طرح ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم عبادت میں، نمازوں میں، ہر چیز میں لگے ہوئے ہیں. باہر کے جیسے ماحول نظر آیا، رمضان ختم ہوا اور بالکل سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو ایسا بھی نہ ہو کہ اس طرح ہوں، بلکہ وہی ہے کہ جب دل میں ایک اثر ہے تو وہ اثر باقی رہے اور اس کو انسان قائم رکھے. اس لیے کہ واقعی دل تو پلٹتا رہتا ہے. ہمیں یعنی یہ نہیں ہے کہ اچھا اب دل چاہ رہا تو یہ کر لے. رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ انسان اپنے آپ کو بچانا اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنا یہ سیکھ جائے. یہ بڑا سبق ہے رمضان کا. عبادتوں کی کثرت اصل نہیں ہے. عبادتوں کی کثرت تو انسان اور کسی وقت بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی کر لے، ہاں رمضان میں زیادہ کر لیتا ہے. اصل چیز ان عبادتوں وغیرہ کے ساتھ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچانا. دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں، اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو رہنے دو. دل چاہ رہا ہے آرام کرنے کا لیکن اچھا نماز کا وقت ہے. دل چاہ رہا ہے کہ اچھا آج نماز نہ پڑھیں یا تلاوت نہ کریں یا معمول پورا نہ کریں، نہیں کرنا ہے. تو وہ دل چاہنا جو ہے اس کو چھوڑ کر لعلکم تتقون والے زندگی پر آ جائے کہ اللہ کا تقوی اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں ہے، تو انسان اس کو قبول کر لے. بہرحال تو یہ دل کے نرم کرنے کے لیے کیا اسباب ہیں وہ بھی ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کن چیزوں سے بچنا ہے، بس مختصر میں چند چیزیں کہ کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ کلام کرنے سے، دنیاوی کلام کرنے سے، یعنی ایسا کلام جس میں اللہ تعالیٰ کی یعنی ذکر یا اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، کوئی دینی بات نہ ہو، تو دنیاوی باتیں کثرت سے کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. ایاکم وکثرت الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ
غیر دینی باتیں یا صرف دنیاوی باتیں انسان جب کثرت سے کرتا ہے تو اس سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے، اس سے بچا کرو۔ اس سے کہ ٹھیک ہے کبھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے مشائخ نے ہمیں اتنی چیزیں سکھا دی ہیں کہ انسان کسی سے مذاق بھی کرتا ہے تو اس نیت سے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، تو مقصد بھی حاصل ہو گیا، بات بھی ہو گئی جو انسان بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ لغو میں بھی شامل نہیں ہوگا کہ ہر چیز انسان کی کوئی بھی چیز لغویات میں نہ آئے۔ مذاق بھی کر رہا ہے تو اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرماتے تھے، اس لیے میں مزاح کر لوں، سامنے والے کا دل خوش ہو جائے گا، اچھا وہ سامنے والا تھکا ہوا ہے، شاید کوئی پریشانی میں ہے، اچھا میں کوئی ایک جملہ کہہ دوں گا اس کا ذرا دل خوش ہو جائے گا، سامنے والے کے چہرے پر اگر مسکراہٹ دیکھ لوں تو اچھا ٹھیک ہے یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اس نیت سے مذاق بھی کر لے، مزاح بھی کر لے، لیکن بس یہ کہ نیت اچھی ہو، تو وہ بھی پھر لغو ہونے سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، حج کے لیے گئے، انہوں نے دیکھا صاحب کشف ہوتے ہیں تو ان کو بہت سی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، واقعہ ہے، اب کوئی یعنی اس سے بس ہم اپنی سبق کی بات جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں ان چیزوں سے۔ وہاں گئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مینا میں ایک شخص تھا، وہاں تجارتیں بہت ہوا کرتی تھی پہلے تو، اب تو خیر پابندیاں لگ گئیں، تو لوگ جا کر اپنی چیزیں بیچا کرتے تھے، تو ایک شخص تھا جو مستقل لگا ہوا ہے بیچ رہا ہے، جیسے ہوتا ہے اعلان کرتے ہیں کہ اچھا اتنے کی اتنے کی اتنے کی۔ فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ یہ بول رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ کی یاد میں ہے، یعنی دل اس کا جو ہے وہ منور ہے اور غافل نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ کتنا مصروف ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کی یاد میں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے یہ شخص۔ کیا تھا کہ بس وہی کہ یہ کر رہا ہے اس لیے کہ گھر میں ضروریات ہیں، تنگی ہے، اور اس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، تو یہ چیز بھی اس کی عبادت بن گئی ہے، وہ غفلت اور قسوت اور دل کے اندر وہ سختی پیدا کرنے کے ذریعہ نہیں بن رہی ہے، وہ بھی اس کے لیے ایک عبادت بن رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کے پاس گیا، وہاں دیکھا ایک شخص بہت دعائیں کر رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بڑی عجیب اس کی کیفیت ہے، لیکن اس کے قلب جو تھا وہ بالکل یعنی متوجہ اللہ نہیں تھا۔ بعضوں کو نظر آتی ہے یہ چیزیں، تو اس لیے ظاہری حالت کبھی کبھی انسان کی کچھ ہو لیکن دل کی حالت جو ہوتی ہے اس کا انسان کو، یعنی خود اپنے بارے میں تو انسان کہہ سکتا ہے، دوسرے کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اپنا دیکھیں کہ اچھا ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص باتیں کر بھی رہا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مزاح وغیرہ کافی کیا کرتے تھے، حالانکہ بہت اونچے، اتنی عظیم شخصیت۔ فرماتے ہیں کہ دن میں ہم ان کو دیکھتے تھے تو وہ مزاح اور لوگوں کے ساتھ ہنسنے وغیرہ، اس طرح مسکراہٹ، یہ سب چیزیں رات کو کثرت سے رویا کرتے تھے، تو یہ ان کا مزاج تھا۔ بہرحال ہر ایک کا مزاج اللہ تعالیٰ نے، تو یہ بھی چیز کبھی کبھی یہ چیزیں بھی، ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طبیعت میں مزاح بہت تھا۔ ہمارے وہاں کے جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی تھے، اصل میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے تھے، دوسرے جو تھے حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو جب حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تھے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ بڑے ہوں گے میں آپ کے ماتحت کام کروں گا۔ مزاج تھا، بڑے ہو کر آگے بڑھ کر رہنا ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتے نہیں پھر میں جو کام کروں گا وہ اسی طرح کروں گا کہ آپ آگے ہوں گے، صدر مفتی آپ ہوں گے، میں آپ کے ماتحتی میں ہوں گا، میں دوسرے نیچے والے، یعنی اپنے آپ کو ذمہ داری اور اوپر والے عہدے پہ رکھنا ہی نہیں تھا۔ تو خیر ہمارے مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ حضرات دونوں یعنی ان میں بے تکلفی بھی تھی، دونوں بڑے بھی تھے، علم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا تھا۔ تو حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور بالکل صحیح فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کو انہوں نے مزاح کے ذریعے سے چھپا دیا ہے۔ وہ مزاح فرماتے تھے، آنے والا کوئی نیا شخص جب آتا تھا تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ معروف تھا تو لوگ اسی لیے آ جاتے تھے اور مانتے تھے، ورنہ ان کو ان کی باتوں سے کوئی یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ یعنی عجیب ہی، یعنی نہ کوئی اور ایسی کوئی اہم بات جس کو کہیں کہ اچھا کوئی اس مقام پر ہوگا تو اچھا وہ ایسی ہی باتیں کرے گا، نہیں، عام مزاح کر لیتے تھے، ایسا مزاح کہ عام لوگ مزاح نہیں کرتے اس طرح کے کبھی کر لیتے تھے۔ یہ ان کی ایک مزاج تھا، سادگی تھی کہ آنے والا کبھی ان کو کوئی بزرگ نہ سمجھے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا کرنا چاہتے ہیں تو وہ جتنا بھی اپنے آپ کو چھپائیں وہ چھپ نہیں سکتے ہیں۔ پوری یعنی بڑے اس زمانے کے جو مشائخ اور اکابر تھے وہ سب ان سے منسلک ہوتے تھے، جڑتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے تھے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو خیر
یہ بات کیا چل رہی تھی؟ تو بہرحال ہمارے یعنی یہ جو مزاح وغیرہ یہ چیزیں بھی اس کا مطلب ہی نہیں کہ فضول ہی ہیں اور بیکار ہی ہیں اور دوسروں کے بارے میں ہم کو اس طرح کے رائے قائم کریں، لیکن بہرحال اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، اس سے انسان کے دل جو ہے اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے، دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسا مت کرو، فإن كثرة الضحك تميت القلب، زیادہ ہنسنا جو ہے انسان کے دل کو وہ مردہ کر دیتا ہے، دل میں پھر وہ نورانیت ختم ہو جاتی ہے، دل کے نور ختم ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے گناہ اور معصیت اور یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ چیزیں ہیں جن سے خاص طور پر بچنے کی ضرورت ہے۔ گناہ سے، لغویات سے، ان چیزوں سے انسان بچے، زیادہ کلام کرنے سے بچے اور بہت زیادہ ہنسنے سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو یعنی ایک تو یہ کہ دل میں غفلت اور ظلمت آتی ہے اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دوسری طرف یہ تو نہ کرنے کی چیزیں، کرنے کی چیزیں کون سی ہیں جن کی احادیث میں تعلیم دی گئی ہے؟ خاص طور پر توبہ استغفار کا اہتمام، توبہ استغفار کا اہتمام۔ یہ چیز دل کو بہت زیادہ نرم کرنے والی ہے، بہت زیادہ نرم کرنے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نشان پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ پورے بتانا مقصد نہیں ہے لیکن حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ اس کا دل پھر صاف، بالکل صاف آئینے کی طرح بالکل چمکدار بن جاتا ہے۔ توبہ استغفار کا اہتمام اس کے لیے خاص چیز ہے جو دل کے انسان کے دل کو صاف رکھنے والی چیز ہے اور دل کے میل کو صاف کرتی ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ نمبر 2، ذکر اللہ کا اہتمام۔ ذکر جس طریقے سے بھی ہو، چاہے تلاوت کی شکل میں ہو، چاہے اللہ کی شکل میں ہو، استغفار کی شکل میں وہ بھی ذکر ہے، درود شریف کی شکل میں ہو وہ بھی ذکر ہے۔ ذکر کی جو بھی صورت انسان اختیار کر لے، یا دل میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے بغیر زبان ہلائے، یہ تمام جو ذکر کی جو صورتیں ہیں یہ سب صورتیں وہ ہیں کہ جس سے انسان کے دل میں صفائی پیدا ہوتی ہے اور دل کا میل دور ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر کی کثرت یہ بھی مفید ہے، اور اس کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں انسان اس کو اختیار کر لے، اور مختلف صورتیں اختیار کرنے میں ہوتا ہے انسان زیادہ لگا رہتا ہے، ایک ہی چیز میں انسان تھک جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر تو تلاوت ہے۔ ظاہر ہے جو کلام اللہ ہے وہ کلام اللہ، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم پھر تلاوت ہی کرتے رہے، دعا کیوں مانگے؟ ہم درود شریف کیوں پڑھے، تلاوت ہی کرتے رہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی تسبیحات بھی ثابت ہیں، تسبیحات کی فضیلت بھی منقول ہے، استغفار بھی منقول ہے، درود شریف کی فضیلت منقول ہے۔ سب کو اختیار کرنا ہے۔ جیسے کھانے میں اگر ہمیں کہا جائے کہ گوشت مفید چیز ہے تو انسان ویسے گوشت تو صرف نہیں کھا لیتا، اس کے ساتھ انسان کو دوسری چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ تو جس طرح کے جسم کے غذا کے لیے انسان مختلف چیزیں اختیار کرتا ہے اور وہ مفید بھی ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کی روح کی غذا کے لیے بھی تلاوت بھی ہے، اور تلاوت کی اپنی ایک تاثیر ہے، درود شریف کا اپنا ایک اثر ہے، اور اس کے علاوہ تسبیحات کا اپنا ایک اثر ہے، استغفار کا اپنا ایک اثر ہے۔ ہر چیز انسان جتنا ہو سکے بس جمع کرتا رہے، یہ تو کام آنے والی چیزیں ہیں، اور اس سے انسان کے دل کی بھی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ کثرت ذکر اللہ۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں، دل میں قساوت محسوس کرتا ہوں، سختی محسوس کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ دل نرم ہو جائے، یہ چاہتے ہو کہ دل نرم ہو جائے، تو فرمایا کہ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، اور مسکینوں اور یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرو۔ یعنی کمزوروں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا، اس سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ انسان صرف بڑوں میں رہتا ہے، معزز لوگوں میں رہتا ہے، نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے زندگی دے تو مسکینوں والی، یعنی طبیعت کے لحاظ سے انسان مسکینوں والا مزاج ہو، بڑوں والا، بڑھائیوں والا مزاج نہ ہو۔ اللہم احینی مسکینہ، امیتنی مسکینہ، جب مروں تو اسی حالت میں مروں، اور واحشرنی فی زمرۃ المساکین، تو مسکینوں کے ساتھ محبت، تعلق، ان کے ساتھ ہمدردی، ان کی خیر خواہی، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، شفقت، یہ سب چیزیں بھی انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا پیچھے ابھی تذکرہ آیا تھا
کہ تلاوت قرآن وہ بھی ذکر اللہ کی ایک قسم ہو گئی. موت کو یاد کرنا، موت کی یاد کے لیے جو بھی انسان صورت اختیار کر لے، جو بھی صورت اختیار کر لے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ پڑھنے سے بھی انسان کو ایک احساس ہوتا ہے کیا واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت کیا پیش آیا تھا. اپنے متعلقین میں سے کسی کو انسان جانتا ہے جن کی وفات ہوئی ہے، ان کا واقعہ انسان یاد کرے، ان کی موت کو یاد کرے. اس سے کہ دیکھی ہوئی چیز کا انسان زیادہ اثر لیتا ہے. جو بھی صورت ہو، ہمارے اکابر اس کے لیے مراقبہ موت فرمایا کرتے ہیں کہ انسان موت کا مراقبہ کرے. یہ سوچے کہ آج ابھی اگر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ملک الموت آ جاتے ہیں اور میری روح قبض کر لیتے ہیں، اس کا مراقبہ پورا بتایا جاتا ہے. لیکن بہرحال ہمارے لحاظ سے یہ کہ ہم کم از کم اتنا سوچیں کہ ہماری اگر موت ہو جاتی ہے اور قبر میں جاتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ابھی ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے اگر تیاری کرنی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے انسان اپنی تیاری رکھے اور موت کو انسان یاد کرتا رہے. جیسے وہ ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ والا جو معمول تھا، درود شریف، زبان پر درود شریف کا اہتمام ہو، دل میں موت کی یاد ہو. یہ دو چیزیں اگر ہیں تو انسان انشاءاللہ کامیاب ہے. یہ چیزیں ہیں بہرحال جو انسان کے دل پر اثر کرتی ہیں. تو بہرحال ذکر اللہ کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، نیک ماحول تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی ہے، ذکر اللہ کا بھی اہتمام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. یہ بہترین وقت ہے کہ انسان اپنے دل کو یعنی اچھی طرح محفوظ رکھے اور جو لغویات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے. جیسے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تاکید ہوتی تھی، دیکھو سو جاؤ جتنا سونا ہے، کھا لو جتنا کھانا ہے، باتیں نہ کرو. یہ باتیں جو ہیں اس سے ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کے قلب پر اثر پڑتا ہے، جو نورانیت جو عبادات سے حاصل ہوتی ہے اس پر ذرا ظلمت آنے لگتی ہے، اور پھر ماحول بھی خراب ہوتا ہے. اچھا دو لوگ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، تیسرے کا بھی دل چاہ رہا ہے اچھا میں بھی ذرا شامل ہو جاؤں، تیسرا بھی شامل ہو گیا، چوتھا بھی شامل ہو گیا. تو ان چیزوں سے خاص طور پر اہتمام سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں تھے حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے یہاں نظام یہ تھا کہ کھانے کے جیسے ہم لوگوں کے یہاں نظم ہوتا ہے اس طرح نہیں تھا کہ کھانا تیار بس ہمیں جا کر کھا لینا ہے. ہر ایک اپنے کھانے کا انتظام خود کرے، ہر ایک اپنے کھانے کا انتظام خود کرے. جو بھی کرنا جس طرح کرنا ہے، جہاں سے لے کر آنا ہے لے کر آ جائے اور بس اپنے پاس رکھ لے. دو لوگ ساتھ نہیں کھائیں گے، اکیلا ہر شخص اپنا جو کھانا ہے وہ اپنا کھا لیا، اپنا انتظام کیا، اپنا کھا لیا بس. اس لیے کہ دو لوگ ساتھ ہوں گے، ساتھ کھائیں گے تو باتیں بھی کریں گے. خیر وہ تو بہت زیادہ ہے ہم لوگوں کے لحاظ سے، لیکن فرماتے تھے کھاتے کے وقت بھی دو لوگ ساتھ نہ ہوں. ایک بزرگ ہیں جو حیات ہیں ابھی بھی، فرماتے ہیں کہ میں تھا اور میرے دو بھائی تھے، ہم لوگ وہاں جایا کرتے تھے تو میں نے اجازت دی کہ میرے دو بھائی ساتھ ہیں، کیا میں ان کے ساتھ کھا لوں یا الگ سے کھا لوں؟ ظاہر ہے انتظام کرنے میں سہولت ہوتی ہے کہ تینوں مل کر. تو فرمایا بھائی ہیں تو ٹھیک ہے تینوں مل کر کھا لو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے علاوہ اجازت نہیں تھی کہ کوئی بھی دو بھی ساتھ کھائیں. اپنا اپنا کھاؤ، اپنا اپنا انتظام کرو، ساتھ ہی نہ ہو کہ باتیں ہوں. فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کرنا جو ہے اس سے انسان کے قلب پر ایک اثر پڑتا ہے، اور جس مقصد کے لیے انسان آیا ہے، جس مقصد کے لیے آیا ہے کہ اچھا بس اللہ کی یاد دل میں جم جائے، وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا. پھر بہرحال یہ غفلت والے اسباب سے انسان جتنا بچ جائے انشاءاللہ وہ فائدہ کی چیز ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.